لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین اور مومنات، پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح سے ہمیں شب جمعہ کو گزارنا چاہیے علی الاخص، اور بالعموم آپ نے کچھ فضائل روز و شب جمعہ کے اعتبار سے سماعت فرمائی۔ آج کے اس درس میں ابتداءً آپ کی خدمت میں کچھ فضائل شب و روز جمعہ کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن کون سے اعمال کو انجام دینا چاہیے یا کس طرح سے اس دن کو گزارنا چاہیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ ایک بات جو فضیلت اعمال روز جمعہ میں ملتی ہے، ایک ایسے عمل کی کہ جس سے افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ ہم فضیلتوں کو بیان کرنے سے پہلے درود کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جتنا کثرت کے ساتھ ہو سکے، خود رسول اکرم سے روایت کی ہے یہ حدیث امام معصوم علیہ السلام نے، کہ تمہارے لیے جتنا زیادہ ہو سکے جمعہ کے دن مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجا کرو۔ ہوتا کیا ہے اس دن؟ اب یہ سماعت فرمائے، جب جمعرات کی شام آتی ہے تو ملائکہ نور کے قلم لے کر، ایک روایت کے مطابق، ایک دوسری روایت کے مطابق نور کے قلم یہ اس روایت میں ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے سونے کے قلم اور سونے کی کتاب۔ یہاں پر اس روایت میں نور کے قلم اور نور کی کتاب لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جب اس نور کے صحیفے کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ کچھ نہیں لکھتے۔ اس قلم اور اس کتاب جو یا ایک روایت کے مطابق نور کی ہے، ایک روایت کے مطابق سونے کی ہے، ملائکہ لے کر اتر رہے ہیں جمعرات کی شام سے جمعے کی شام تک کچھ نہیں لکھتے اس میں سوائے ایک چیز کے، اور وہ چیز ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود کا ثواب لکھتے ہیں یا درود کو لکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اور مومنات، جو تھرسڈے شام سے لے کر فرائیڈے کی شام تک جتنا درود تلاوت کرتے ہیں وہ ملائکہ
نور کے قلم سے نور کے صحیفے میں درج کرتے ہیں اور اسے لے جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں، جو شخص درود کی تلاوت کرتا ہے 1000 نیکیاں پروردگار عالم اس کے لیے لکھتا ہے، 1000 درجات میں اس کے اضافہ کرتا ہے، اس کا پڑھا ہوا درود، یا یہ کہ اس کا پڑھا ہوا درود، یا یہ کہ اس کا نور آسمانوں میں چمکتا ہے، اور یہ نور قیامت تک چمکتا رہتا ہے۔ وہ درود کے جو ایک مومن مومنہ شب و روز جمعہ کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کے درمیان کسی ساعت میں پڑھیں تو یہ نور کی شکل اختیار کر کے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے، اور آسمانوں میں جا کر یہ چمکتا رہتا ہے کہ نور کی طرح سے۔ اور یہ نور کب تک چمکتا رہے گا؟ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے گی یہ نور چمکتا رہے گا، اور ملائکہ اس نور کو دیکھ کر پڑھنے والے کے حق میں اس وقت تک استغفار کرتے چلے جائیں گے۔ اور کون اس کے لیے استغفار کرے گا؟ ذرا یہ سنیے، رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم رحمت للعالمین، افضل بشر، حضور اکرم کی قبر پر مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے نیچے جو رسول کی قبر اطہر ہے، اس قبر پر موکل جو فرشتے ہیں وہ اس درود پڑھنے والے کے حق میں استغفار کریں گے قیامت تک۔ کیا ثواب ہے، کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے۔ لہٰذا روز و شب جمعہ کے اندر درود کی تلاوت سے ہم اور آپ ہرگز غافل نہ ہوں۔ اور روز جمعہ کے دن یعنی روز جمعہ میں درود کی جو فضیلت ہے اس کی 2 اور روایتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ کوئی عمل اس دن درود بر محمد و آل محمد سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ زید شہام نے پوچھا کہ میں اس درود کو کیسے پڑھوں؟ ٹھیک ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے کہ مولا سے یہ سوال کیا زید شہام نے۔ کون ہے زید شہام؟ راویوں میں سے ایک بڑا راوی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس طرح سے کہا کرو، اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و انبیائک و رسلک و جمیع خلقک علی محمد و اہل بیت محمد علیہ و علیہم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح سے درود پڑھا کرو۔ اب اگر کوئی اس طرح سے پڑھنا چاہے اس طرح سے پڑھ سکتا ہے، اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھنا چاہے تو اس انداز سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور روایت رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتوں کو پورا کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ نے اگر درود بھیجا رسول اور ان کی پاکیزہ آل پر تو اللہ آپ کو 60 حاجتیں عطا کرے گا کہ اسے قبول کرنے والا ہے، جن میں سے 30 حاجتیں دنیاوی ہوں گی اور 30 اخروی حاجتیں ہوں گی۔ اب آ جائیے آپ کی خدمت میں کچھ فضائل روز جمعہ کے اعتبار سے عرض کر دیے جائیں، اور اس کے بعد پھر فرائیڈے کے دن، جمعہ کے دن خاص طور سے کن اعمال کا انسان خیال رکھے اور کن اعمال کو انجام دے اس کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکے گا جلد سے جلد آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر روز جمعہ کو روز الشاہد، قرآن کریم کی سورہ کے اندر الشاہد والمشہود والشاہد والمشہود، اس دن کی قسم کھائی ہے پروردگار عالم نے۔ تو الشاہد کی قسم اور المشہود کی قسم، کیا ہے معنی اور کیا ہے تفسیر الشاہد کی؟ مختلف یعنی تقریباً 14 سے 15 الگ الگ تفاسیر الگ الگ روایتوں میں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ الشاہد سے مراد ہے یوم جمعہ، جمعہ کا دن، اور المشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن۔ یہ اس انداز سے آیا۔ رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس دن کو یوم شاہد اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دن گواہ رہتا ہے، یہ دن شاہد ہے۔ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ۔ تو کس چیز پر گواہ ہے یہ دن؟ یہ دن ان چیزوں پر اور ان کاموں پر گواہ ہے کہ جو اللہ کے بندے اس دن انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آیا کہ امام معصوم علیہ السلام ظاہراً چٹ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے، یہ رات اور یہ دن ایک حق رکھتے ہیں
کن کی گردنوں پر؟ اللہ کے بندوں کی گردنوں پر شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک حق ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا را اس حق کو ضائع نہ کرنا، کس چیز کے ذریعے سے؟ اس دن معصیت کے کرنے کے ذریعے سے اس کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ ایک روایت کے مطابق شاہد سے مراد حجر اسود ہے اور مشہود سے مراد حاجی ہے۔ کیا ہے حجر اسود؟ شاہد، گواہ، اور مشہود کہ جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ حاجی۔ کس بارے میں گواہی؟ بہت خوبصورت وہ روایت کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں مختصر ترین انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حجر اسود وہ ملک ہے کہ جو ملائکہ میں سے سب سے پہلے ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معروض کیا گیا، عرض کیا گیا، پیش کیا گیا، تو ملائکہ میں سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ یہی ملک تھا۔ اللہ نے اسے حجر اسود کا درجہ یا حجر ابیض کا، جو پہلے حجر ابیض تھا، اس کو یہ درجہ عطا کر کے خانہ کعبہ کے ایک رکن میں نصب کر دیا، تاکہ جو حاجی، جو معتمر، جو طواف کرنے والا آ رہا ہے اور جب استلام کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کی جانب دیکھ کر یا حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے استلام کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ پتھر، یہ ملک گواہی دے گا کہ کون ایسا حج کرنے والا تھا کہ جس میں علی کی محبت تھی، کون ایسا عمرہ کرنے والا تھا کہ جس کے دل میں علی کی محبت تھی یا کسی کے دل میں نہیں تھی۔ مجالس الصدوق کے اندر یہ ابان بن تغلب سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من مات ما بین زوال الشمس یوم الخمیس الی زوال الشمس من یوم الجمعہ، یعنی کہ جمعرات کی مغرب سے جمعے کی مغرب کے درمیان جس شخص کا انتقال ہوتا ہے، اعاذہ اللہ من زغطۃ القبر، پروردگار عالم اسے پناہ عطا فرما دیتا ہے، فشار قبر کی سختی سے بچا لیتا ہے پروردگار عالم۔ جناب شاہ عبدالعظیم حسنی سے ایک روایت ہوتی ہے، ان سند، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جو ہے وہ شب جمعہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، یعنی وہ آسمان جو دنیا کے سب سے قریب ہے، اور صدا دیتا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو پروردگار عالم کے جسم کا قائل ہے، کہ جسمانیت کا قائل ہے، یا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان منحرفین پر کہ جو ہمارے قول میں، ہماری حدیث میں تحریف کرتے ہیں اور ہماری حدیث کو بدل دیتے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ واللہ ما قال رسول اللہ کذالک، اللہ کے رسول نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں فرمایا کہ اللہ خود آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مبعوث کرتا ہے کہ وہ فرشتے آتے ہیں پہلے آسمان پر، اور جیسے ہی شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ آواز دیتا ہے، فرشتہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اسے توبہ عطا کروں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی خیر کا طلب کرنے والا کہ میں اسے خیر عطا کروں، اور فجر تک یہ صدا آتی رہتی ہے۔ مجھے خبر دی ہے میرے بابا نے اور انہیں ان کے بابا نے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ پہنچا ہے۔ پروردگار عالم نے ایام میں سے کچھ ایام کو چنا اور انہیں سارے دنوں کا سردار بنایا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انسانوں میں سے کچھ کو چنا، انہیں انسانوں کا سردار، ایک کو چنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سارے انسانوں کا سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، اور آسمانوں میں سے ایک کو چنا اور تمام آسمانوں کا سردار قرار دیا۔ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ پروردگار عالم نے جو سرداریاں عطا کی ہیں نا اصناف کے اندر، اس صنف میں سے ایک کو جو اس صنف کا سردار بنایا ہے، اس کا کرائٹیریا اور معیار یہ تھا کہ اللہ نے ہر شے کی طرف مولا کائنات علیہ السلام کی محبت کو پیش کیا، ان کی امامت کو پیش کیا۔ جس نے لپک کر سب سے پہلے قبول کیا، اللہ نے اسے اس صنف کی سرداری عطا کر دی۔ آ جائیں بات کو آگے بڑھائیں۔ یوم جمعہ الخصال کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ سید الایام ہے، اور اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے بڑا دن ہے، اور یوم اضحیٰ اور یوم فطر سے بھی چند ایک روایتوں کے مطابق یہ جمعہ کا دن بڑا دن ہے، اور اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اسی دن اللہ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا، اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی،
اور اسی دن ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس گھڑی میں، جس گھنٹے میں، جس وقت میں، جس لہجے میں اللہ سے جو سوال کیا جائے پروردگار عالم اسے قبول کرتا ہے، اور اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ یہودیوں کا ایک گروہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ کون سی 7 خصوصیات ہیں، یہ بھی الخصال کی روایت ہے، میں آئی ہے یہ روایت شیخ صدوق نے لکھا اس میں، کہ آپ کو وہ 7 کون سی چیزیں پروردگار عالم نے عطا کی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی، اور آپ کی امت کو وہ 7 چیزیں کون سی عطا کی جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا مجھے اللہ نے فاتحۃ الکتاب عطا کی، نمبر 2 اللہ نے مجھے اذان عطا کی، نمبر 3 اللہ نے مجھے نماز مسجد کے اندر جماعت یہ عطا کیا، اللہ نے چوتھے نمبر پر فرمایا کہ پروردگار عالم نے وہ خصوصی چیز جو مجھے عطا کی ہے وہ روز جمعہ ہے، نماز جنازہ عطا کی، 3 نمازوں میں بآواز بلند قرأت کرنا یہ مجھے اللہ نے عطا کیا، اور میری امت کو امراض میں اور سفر میں رخصت اور آسانی عطا کی، اور گناہوں کے معاملے میں ہمیں ان کا شفیع قرار دے کر یہ چیز پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی۔ یہ 7 چیزیں ایک یہودی شخص کے سوال کرنے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے جواب دیا تھا کہ جس میں ایک شے جمعہ بھی ہے، ان 7 امتیازات میں سے ایک امتیاز جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوا ماں سوائے رسالت مآب کے، وہ ایک امتیاز، ان 7 میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ روز جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ رسول سے اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے غسل روز جمعہ، کون سے اعمال ہیں کہ جن کو ادا کرنا چاہیے، انجام دینا چاہیے جمعہ کے دن؟ تو مستحب ہے کہ جمعہ کے دن ہم غسل روز جمعہ کو انجام دیں۔ کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے، اتنی تاکید ہے روز جمعہ کے غسل کی کہ ایسا لگتا ہے کہ بس واجب کے قریب قریب ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اچھا، اب 2 مستحب اور 2 استحباب رکھنے والی چیزیں، 2 مستحب چیزیں ایسی ہیں شریعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جن کی مستحب ہونے کے باوجود بھی قضا ممکن ہے، اور کیا ہے؟ ایک ہے نماز شب جو مستحب ہے لیکن اس کی قضا ہے، اور دوسری جو شے ہے وہ یہ ہے غسل روز جمعہ کہ جس کی قضا ممکن ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے اور اس کی سستی اور کاہلی کی طرف اس کو اشارہ کر کے اس کو بتلانا چاہتے تھے کہ تم کتنے سست ہو، تو یہ کہتے تھے کہ تم اس شخص سے بھی زیادہ سست ہو اور عاجز ہو کہ جو جمعہ کے دن بھی غسل ترک کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی وصیتوں میں سے ایک وصیت مولا کائنات علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمائی کہ 7 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے کہ جس دن کا غسل بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ من اغتسل یوم الجمعۃ محیت ذنوبہ والخطایا، اللہ تعالیٰ جو شخص اس دن غسل کرتا ہے، جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، تو پروردگار اس کی خطاؤں کو محو کر دیتا ہے، اس کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے پاک کر دیتا ہے۔ غسل یوم الجمعۃ طہور وکفارۃ لما بینہما من الذنوب من الجمعۃ الی الجمعہ، فرائیڈے سے فرائیڈے تک کے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ غسل جو کہ غسل روز جمعہ ہے۔ یہ بات ضمناً میں مسائل فقہ میں سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ فقہی مسئلہ ہے اور متفق علیہ مسئلہ فقہیہ ہے کہ جمعہ کے دن جو غسل ہے یہ مستحب غسل ہے، اور اسے جمیع فقہاء نے مستحب تسلیم بھی کیا ہے، اور مستحب غسل کی علامت ہے کہ اس کے بعد پھر وضو کی احتیاج اور وضو کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن جب آپ غسل روز جمعہ کی نیت سے کوئی غسل کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اسی غسل کے ساتھ آپ نمازوں کو اور عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے کہ جس کے ایک دوسرے حصے کے اندر امام نے ارشاد فرمایا کہ غسل کے بعد ان جملوں کو ادا کریں:
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین والحمد للہ رب العالمین. تو پروردگار عالم اسے پاک کر دیا کرتا ہے اگر یہ جملے غسل جمعہ کے بعد اگر کوئی شخص ادا کرتا ہے. تو علل الشرائع کے اندر جناب علی ابن ابراہیم قمی کے ذریعے سے روایت ہوتی ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ان اللہ تمم صلوات الفرائض بے صلوات النوافل، اللہ نے واجب نمازوں کو کمپلیٹ کیا ہے نافلہ نمازوں کے ذریعے سے. مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور تمم سیام شہر رمضان بسیام النوافل، تو اللہ نے ماہ رمضان کے روزوں کو کمپلیٹ کیا ہے مستحب روزوں کے ذریعے سے. وتمم الحج بالعمرۃ، اور اللہ نے حج کو کمپلیٹ کیا ہے عمرہ رکھنے کے ذریعے سے. عمرہ اللہ نے رکھا حج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. وتمم الزکاۃ بالصدقۃ، اور اللہ نے زکوٰۃ کو کمپلیٹ کر دیا صدقہ کی عبادت اس شریعت کے اندر رکھنے کے ذریعے سے. وتمم الوضوء بغسل الجمعۃ، اور اللہ نے وضو کو کمپلیٹ کیا غسل جمعہ کے رکھنے کے ذریعے سے کہ انسان اگر غسل روز جمعہ کرتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے اس کا وضو اور اس کے وضو اپنے اتمام کو پہنچ جاتے ہیں. ایک اور روایت انسان کو الکافی کے اندر عدت الدائی سے یہ روایت آئی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کرتے ہوئے یعنی غسل کرتے کرتے انسان یہ جملہ ضرور ادا کرے اللہم طہر قلبی من کل آفت تمحق بہا دینی وتبطل بہا اعمالی یا عملی، کہ اے خدا میرے دل کو ہر آفت سے پاک کر دے تاکہ میرا دین محفوظ ہو جائے اور میرا عمل بچ جائے. اعمال روز جمعہ میں اب خصوصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، یہ دن وہ دن ہے کہ جو 7 دنوں میں سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صاحب الامر والعصر والزمان علیہ السلام سے منسوب ہے. یوم السبت رسول سے، یوم الاحد مولا کائنات جناب سیدہ سلام اللہ علیہما سے، یوم الاثنین امامین الہمامین الحسن والحسین علیہ السلام سے، یوم الثلاثاء چوتھے، پانچویں اور چھٹے امام سے، یوم الاربعاء 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں امام سے، تھرسڈے 11ویں امام علیہ السلام سے، اور فرائیڈے ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام علیہ السلام سے منسوب ہے. تو اس دن خاص طور سے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کیا جائے اور اس کے لیے چاہیے کہ صبح کا سورج نمودار ہونے کے کچھ دیر کے بعد انسان دعائے ندبہ کی ہر فرائیڈے کو صبح میں تلاوت کرے. ندبہ ہے کیا؟ نوحہ ہے. ندبہ ہے کیا؟ شکوہ ہے. ندبہ ہے کیا؟ اپنے آقا کو یاد کرنا ہے کہ جمعہ کا وہ دن ہے کہ جو منسوب ہے آپ کے ظہور کے اعتبار سے مولا. ایک جمعہ اور آ گئی مگر آپ اس دن تشریف نہ لائے. تو یاد کرے اپنے مولا اور آقا کو دعائے ندبہ کی تلاوت کے ذریعے سے. زیارت مخصوصہ اس دن کی ہے، فرائیڈے کے دن کی وہ زیارت کی جو مفاتیح الجنان کے اندر ہفتے کے ایام کی زیارتوں میں منقول ہے امام معصوم علیہ السلام سے کہ اس دن جو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت مروی ہے اس کی تلاوت کرے. اور اس کے الفاظ کا اس زیارت کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس زیارت کی امپورٹنس کو اور سگنیفیکنس کو بیان کرنے کی خاطر کہ انا ضیفک فی ھذا الیوم وہو یومک، یہ آپ کا دن ہے اور آپ کے اس دن میں آپ کا مہمان ہوں. جب یہ دن آپ کا ہے تو اس دن کے اندر میں جو آپ کا ماننے والا چاہنے والا ہوں مہمان بھی آپ ہی کا ہوں میں مولا. اور آپ سے زیادہ مہمان نواز اور کون ہوگا اس دنیا کے اندر؟ تو پس میری حفاظت فرمائیں، مجھے محفوظ رکھیں، مجھے اپنے حفاظت کے اندر لے لیں. اور جس کی حفاظت امام معصوم علیہ السلام جو امام معصوم علیہ السلام کا منظور نظر ہوگا تو پھر کس انداز سے اس کی فضیلتوں کا بیان کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ دعائے ندبہ، زیارت مخصوصہ یوم الجمعہ، زیارت آل یاسین. پورا اگر آپ زیارت آل یاسین کا جائزہ لیں تو پورا ہمارے عقیدے کا ایک ریویژن ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر سب حجت حق 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 حق، یہ حق ہے
جنت حق ہے، نار حق ہے، قبر حق ہے، برزخ حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہے. الوعد والوعید بہما حق، شقی من خالفکم وسعید من اطاعکم. شقی ہے وہ کہ جو آپ کی مخالفت کرے، سعید ہے، خوش قسمت ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے وہ کہ جو آپ کی اطاعت کرے. زیارت علی یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے انسان ہدیہ اسے ارسال اور ایصال کرے بارگاہ مقدس صاحب الامر والعصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام میں، یا اس انداز سے کہ جو بزرگ مراجع کرام بیان کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور اسے ہدیہ کرے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں صاحب الامر والعصر والزمان، یعنی کہ صاحب الزمان مولا 12ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ہدیہ کرے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں. جمعہ کے دن جن اعمال کو بہت خصوصیت کے ساتھ انجام دینے کی تاکید آتی ہے ان میں ایک عمل ہے نماز جعفر ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ نماز جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت جعفر طیار علیہ السلام جب واپسی پلٹتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے بعد لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، جناب جعفر طیار چونکہ اس جنگ کے اندر شامل نہیں تھے، پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، تو اب اس جنگ کے مال غنیمت کے حصے دار تو نہیں ہو سکتے تھے، لیکن رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ چاہیے یا اس سے افضل اور اس سے زیادہ بھاری چیز دے دوں. رسالت مآب کی خدمت میں جناب جعفر طیار نے جب رسول کی خوشی کا بھی عالم نہیں تھا کہ جب جناب جعفر طیار کی واپسی کو دیکھا ہے تو رسول اتنا خوش ہوئے کہ آج کے دن میں خیبر کی فتح کا جشن مناؤں یا اے جعفر طیار آپ کی واپسی کا جشن مناؤں. اور اس دن پھر رسالت مآب نے وہ شے عطا کی جناب جعفر طیار کو کہ جس کا وزن ہر وہ چیز کہ جس پر سورج سایہ کرتا ہے، سورج روشنی کرتا ہے، اس سے زیادہ ہے. ایک پلڑے پر ہر وہ چیز رہے گی کہ جس پر سورج روشنی کرتا ہے، اور دوسرے پلڑے پر یہ نماز ہے کہ جو نماز جعفر طیار ہے، جس کے کیفیت سے، جس کے طریقہ ادائیگی سے مومنین اور مومنات بالکل واقف ہیں، جو کتابوں کے اندر اس کے طریقہ کار مل جاتا ہے. 4 رکعت نماز ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر رکوع سے پہلے، رکوع میں اور رکوع کے بعد، سجدے سے پہلے، سجدے میں اور سجدے کے بعد، اور ہر رکعت کے اندر اس طرح سے 75 4 رکعتی نماز ہے، خاص سوروں کے ساتھ ہے، اور خاص دعائے آخر کے اندر تلاوت کرنے کی. اس طرح سے 300 ٹائمز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس پوری نماز کے اندر ہو جاتا ہے. نماز کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے. کبریت احمر، اکسیر اعظم اور کبریت احمر ہے یہ نماز. بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت، بڑی بڑی حاجات کی برآوردگی، اور بڑی بڑی مصائب اور بڑی بڑی تکالیف اور مصیبتوں سے چھٹکارا. یہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے فضائل کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے. لہٰذا حمیری ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، امام اہل بیت اطہار کی شان میں شاعری کرنے والے کمیت ہیں، حمیری ہیں. تو حمیری نے یہ کہا جاتا ہے کہ امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے سوال کیا، ان کی ملاقات کے دوران یا کسی کے ذریعے سے سوال بھجوا کر جواب یہ آیا امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے کہ کس وقت میں افضل ہے نماز جعفر طیار کو پڑھنا. تو امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ جواب آیا کہ روز جمعہ کے پہلے حصے کے اندر، یعنی کہ زوال سے پہلے اس نماز کو، نماز جعفر طیار کو ادا کر لیا جائے. ناخن تراشنا، اس کی کیا فضیلت ہے جمعہ کے دن؟ الخصال، شیخ صدوق کی کتاب اسی کے اندر یہ حدیث کہ من قص اظافیرہ یوم الخمیس وترک واحدۃ لیوم الجمعۃ نفی اللہ عنہ الفقر. پروردگار عالم فقر کو اس شخص سے دور کر دیتا ہے کہ جو جمعرات کے دن اپنی 10 انگلیوں میں سے 9 انگلیوں کے ناخن کاٹتا ہے، اور ایک انگلی جو چھوٹی والی انگلی رائٹ سائڈ کی. اچھا، آداب کیا ہیں؟ نیل کٹنگ کے آداب کیا ہیں؟ نیل کٹنگ کے آداب میں ایک چیز تو یہ ملتی ہے کہ تھرسڈے کو کاٹے، علم بڑھتا ہے، اور فرائیڈے کے لیے ایک ناخن کو چھوڑ دے. تو اگر وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ تھرسڈے کو 10 میں سے 9 فنگرز کے اپنے نیلز کٹ کر لیتا ہے اور ایک اپنی انگلی کا ناخن فرائیڈے کو کٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی فقر کو، یعنی اس کی تنگ دستی کو،
اس کی مالی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک اور روایت کے اندر بھی آیا کہ کسی نے امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ذریعے سے میں رزق کو اپنی طرف کھینچوں. تو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مونچھوں کو کم کرو جمعہ کے دن, اور اپنے ناخنوں کو کاٹو یا کم کر لو, تراش لو انہیں جمعہ کے دن. اس سے پروردگار عالم رزق کو بہت تیزی کے ساتھ تمہاری طرف بھیجے گا. الخصال ہی کی ایک اور روایت کہ امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن کے اعتبار سے کہ اطرفو اہالیکم فی کل جمعۃ بشیء من الفاکہۃ واللحم. اچھا کیا کرو, جمعہ کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے ان کو گفٹ کرنے کے لیے یا انہیں خوش کرنے کے لیے فروٹس لے کر آؤ گھر میں, یا گوشت کو پکاؤ, گوشت لے کر آ کے پکاؤ. اچھا اب آج کل تو چونکہ گوشت ایزیلی اویلیبل ہے اور چونکہ ہماری ڈائٹ کا ایک مسلسل حصہ بن گیا ہے, لہٰذا وہ لگژری نہیں ہے. لیکن ایک دور کے اندر لحم یعنی کہ گوشت لگژری ہوا کرتا تھا, اور جس دور کی یہ بات ہے امام معصوم علیہ السلام کے دور میں گوشت ایک لگژری کے طور پر لوگ یوز کیا کرتے تھے کہ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا تو گوشت پکایا جاتا تھا, جب کوئی بڑی مناسبت ہوتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ آج گوشت پکایا جائے گا کہ آج بڑی خوشی کا دن ہے. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن خوشی مناؤ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح سے کہ ان کے لیے فروٹس لے کر آؤ اور ان کے لیے گوشت لے کر آؤ. اس کو اس طرح سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لیے کوئی بھی چیز جس سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ فرائیڈے کے دن انہیں لا کر دو, حتی یفرحوا بالجمعۃ, تاکہ وہ فرائیڈے کے دن خوش ہو جائیں. یعنی اپنے اہل و عیال کو جمعہ کے دن خوش کرنے کا سامان فراہم کرو. ابی کہمش سے ایک روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وہی والی روایت جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, تو امام علیہ السلام نے اسے یہ نسخہ بتایا رزق جلب کرنے کا, رزق کو اپنی جانب کھینچنے کا, کہ اپنی مونچھوں کو اور اپنے ناخنوں کو تراشو. امیر المومنین علیہ السلام اب چند ایک سوروں کی تعلیم فرماتے ہیں کہ جن کی تلاوت کا ثواب, اب یہ بس 2 پارٹس رہ گئے ہمارے اس درس کے, ایک یہ کہ فرائیڈے کے دن کن سوروں کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے, اور دوسرا حصہ یہ کہ فرائیڈے کے دن پورے اس جمعہ کے دن جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے ایک ایسی ساعت آتی ہے, ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو طلب کرو اور پروردگار قبول نہ کرے, الا ود ان دی بریکٹس, الا یہ کہ اس میں ہماری مصلحت نہ ہو یا اس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو. تو اس کے اعتبار سے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں سورہ نساء. امیر المومنین مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی جو شخص فرائیڈے کے دن جمعہ کے دن تلاوت کرتا ہے تو اسے اللہ فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے. سورہ مائدہ کی تلاوت کرنا انسان کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے ظلم سے, اور وہ کبھی شرک کی طرف نہیں آئے گا. جو جمعہ کے دن سورہ مائدہ کی تلاوت کرے, جو جمعہ کے دن سورہ اعراف کی تلاوت کرے, کانا ممن لا یحاسب یوم القیامہ, پروردگار عالم اس کا حساب و کتاب نہیں کرے گا یوم قیامت میں جب وہ اگر کوئی شخص فرائیڈے کے دن سورہ اعراف کی تلاوت کرے. سورہ ہود کی تلاوت کرنا, بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ النبیین, انبیاء کے ساتھ اللہ اسے محشور کرتا ہے اور خطاؤں کو اس کی پروردگار عالم محو کر دیتا ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کو دونوں کو 2 رکعتی نماز ایسے پڑھے کہ ان دونوں ہی سوروں کو اس کے اندر تلاوت کرے ہر جمعہ کے دن, تو اسے کبھی بھی فقر, تنگدستی, جنون, پاگل پن اور بلا مصیبتوں کا سامنا نہیں ہوگا. سورہ مومنون کی تلاوت کرنے والا چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کا اختتام اور اس کا اس دنیا سے خاتمہ جو ہے وہ سعادت پر فرماتا ہے, اور جنت الفردوس میں اعلیٰ منازل میں اس کو گھر عطا ہوتا ہے, انبیاء اور مرسلین کی پڑوسی کے اندر, ان کی نیبرہڈ کے اندر اسے گھر دیا جاتا ہے. سورہ صافات کی تلاوت کرنے والا جمعہ کے دن ہر آفت اور بلا سے محفوظ رہے گا اس دنیا میں, اور رزق اسے عطا ہوگا اسی کثرت کے, یعنی جتنا کثرت کے ساتھ اسے اس دنیا کے اندر رزق دیا جا سکتا ہوگا پروردگار عالم اسے رزق سے پر کر دے گا اور اسے بے نیاز کر دے گا, مستغنی کر دے گا, اور اس کے مال اور اولاد اور بدن میں پریشانی نہیں آنے دے گا. اور اگر جمعہ کے دن
یا شب میں اسے موت آئے گی تو شہید قرار پائے گا۔ قبور کی زیارت، امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مرحومین کی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جایا کرو، ان کی قبروں پر جاؤ فاتحہ خوانی کے لیے، اس لیے کہ جب تم ان کی قبروں پر جاتے ہو تو وہ کشادہ حالی میں آ جاتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر تم ان کی قبروں پر نہ جایا کرو تو وہ وحشت زدہ ہوتے ہیں۔ اگر تم ان کی قبروں کو چھوڑ دو، ان کی قبروں کو وزٹ نہ کرو، تو یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال، اپنے مرحومین کی قبروں پر ضرور وزٹ کیا کرو کہ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور وہی امام علیہ السلام، اب ذرا سوچئے کہ جب انسان اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتا ہے تو ان کی خوشی کا باعث بنتا ہے، اور مرحومین کون؟ جن کا ایک حق ہے ہماری گردن پر، والد ہیں، والدہ ہیں، پروردگار سب کے والدین کو سلامت رکھے، مگر جن کے اس دنیا سے گزر گئے، یا والدین کے والدین، یا ان کے والدین، یا ہمارے پسماندگان، جب ان کی قبروں پر جاتے ہیں تو ان کی خوشی کا سبب بنتے ہیں، تو ہمارے ائمہ اطہار کا ہم پر کیا حق ہوگا ذرا سوچیے۔ تو ان کی قبروں پر جانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، بلکہ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے ماننے والوں پر، ان کی گردنوں پر ہمارا ایک حق ہے جو اس وقت پورا ہوتا ہے جب ہمارے ماننے والے ہماری قبروں کی زیارتوں کے لیے آیا کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ امام معصوم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا کتنا ثواب اور ان کی کتنی خوشی ہمارے شامل حال ہوگی۔ آ جائیے روز جمعہ فرائیڈے کے دن آنے والی عصر کا وقت، ایسا وقت ہے کہ جس میں بہت زیادہ دعاؤں، خاص طور سے ایک باب روایتوں کی کتابوں میں، حدیثوں کی کتابوں کے اندر اس اعتبار سے اس کو بنایا گیا ہے، اسے جوڑا گیا ہے، رکھا گیا ہے اس چیپٹر کو، کہ جس کے اندر روز جمعہ عصر کے وقت کے اعمال اور آداب کو لکھا گیا ہے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ انہیں بیان کر دوں آپ کی خدمت میں۔ نمبر 1، فرائیڈے کے دن عصر کے وقت جس دعا کا پڑھنا بہت زیادہ سجسٹڈ ہے وہ ہے دعاء العشرات۔ مہم ترین دعاؤں میں سے ایک ہے۔ قضاء حاجت کے اعتبار سے روایت یہ ہے کہ سوائے طہارت کی حالت کے اس دعا کو نہ پڑھا جائے، الا کہ انسان طہارت کی حالت میں ہو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ یہ دعا ہے۔ میں اس کی دعا کی زیادہ فضیلتیں وقت کی کمی کی بنا پہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکوں گا۔ جو تلاوت کرنا چاہیں مفاتیح الجنان میں اسے ملاحظہ فرمائیں، اور مفاتیح الجنان ہی کے اندر وہ روایتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، کہ جس میں اس دعا کی فضیلت کا بیان موجود ہے۔ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، جتنا زیادہ ہو سکے اس کی تلاوت کرے جمعہ کے دن عصر کے وقت، تو اس کی بھی مغفرت ہوتی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت ہوتی۔ رجب مرجب کا مہینہ کہ جس کے اندر، رجب الاسب کا یہ مہینہ کہ جس کے اندر جتنا ہو سکے انسان استغفر اللہ واسألہ التوبہ خاص طور سے تلاوت کرے۔ استجابت دعا کا وقت کون سا ہے؟ وہی غروب آفتاب روز جمعہ 1 گھنٹہ پہلے، غروب آفتاب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کا یہ وقت ہے۔ سبحانک لا الہ الا انت یا حنانو یا منانو یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو بھی، اس جملے کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ 100 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھا جائے عصر جمعہ کے وقت، اور جتنا ممکن ہو درود کی تلاوت کی جائے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ اور ایک اور دعا کہ جسے دعا السمات کہا جاتا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کردہ دعا۔ اس دعا کے بارے میں ملتا ہے کہ اس میں یقینی حتمی طور پر اسم اعظم موجود ہے۔ امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب یوشع ابن نون وصی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عمالقہ سے بچ رہے تھے، بچاتے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے چلے ہیں، تو اس دعا کے الفاظ نے ان کا بڑا ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا یہ مختصر کچھ بیانات آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ روایتیں، احادیث اس سے بھی کئی زیادہ ہیں، مگر کچھ ہم اگر متوجہ ہو سکیں اس امر کی جانب کہ فرائیڈے جمعہ کا دن دعائے ندبہ سے شروع کرتے ہوئے زوال کے وقت سے نماز جعفر تیار، یہ سارے اعمال جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ایک دسترخوان کی مانند ہے۔ اس میں سے جو آپ کے لیے یا آپ کی سہولت سے میل کھاتے ہوں یا میچ کرتے ہوں انہیں آپ اس سے اختیار کر سکتے ہیں۔ سارے اعمال کا انجام دینا ضروری نہیں ہے، مگر یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے یعنی اس دن فرائیڈے کے دن کے لیے کتنا اہتمام روایتوں کے اندر آیا ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے سے میری بارگاہ میں آ جائے کہ میں اسے عطا کروں۔ جمعہ کا دن
امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کا دن، امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہونے کا دن، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ اپنی دعاؤں میں ایک دعا کو ضرور شامل کیجئے کہ پروردگارہ ہمیں معرفت امام زمانہ علیہ السلام، معرفت ائمہ اطہار علیہ السلام، معرفت مولا امیر المومنین، معرفت سید الشہداء علیہ السلام ہمیں نصیب فرما، اور جو ایمان کا بہترین درجہ ہمارے لیے ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو رکھا ہے جو درجہ، پروردگار ہمیں اس تک پہنچنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور وہ جو زیارات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کا سہارا لینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اپنے ولی، اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔